अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई शायद ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो आए मैं एक और नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो माजरत फॉर बीइंग एब्सेंट फॉर 3 days, उसका भी रीज़न हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आप आज मेरे अबू को विश करें बिकॉज़ उनकी हैप्पी बर्थडे है, और उनके लिए दुआ भी ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आई रियली मिस हिम। पता नहीं हर बेटी ऐसे अपने अबू से अटैच होती होगी या मैं कोई स्पेशल केस हूँ, लेकिन आई रियली मिस हिम अ लॉट बिकॉज़ उनके बगैर ज़िंदगी बहुत अजीब हो गई है। लेकिन आई रियली फील ब्लेस्ड कि आई एम हिज डॉटर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर जी, हमने अब्बू के लिए थोड़े से अल्फाज लिखे हैं, थोड़ी दिल की बात की है, तो वो सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं। हैप्पी बर्थडे अब्बू, आई वांट टू विश यू हैप्पी बर्थडे लाइक आई यूज्ड टू डू बाय ओपनिंग योर डोर एट 12 AM। अब्बू, मैं तो आपकी बर्थडे नहीं भूली, आप काश यहाँ होते, बट आई नो यू आर एट द बेस्ट बेस्ट प्लेस। आई मिस यू अ लॉट एंड लव यू। मेरे अब्बू से अच्छा कोई नहीं हो सकता और ना होगा। You are the best gift of Allah ever had. I'm so proud to be your daughter, and I can proudly say I'm strong like you. I have faced the worst times of my life just because I had your strength with me. Love you, Abu. Thanks for making me strong. I miss you, Abu. I wish I could hug you. मैं अपने अब्बू से कहना चाहती हूँ, अब्बू, my mind still talks to you. My heart still looks for you. My soul knows you are at peace, but I really, really, really miss you. ये मैंने कहीं पढ़ा था. For my dad in heaven, they say there is a reason. They say time will heal. Neither time or reason will change the way I feel. Gone are the days we used to share, but in my heart, you're always there. The gates of memories will never close. I miss you more than anybody knows. Love and miss you every day till we meet again, always and forever. Love you, Dad. वो किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझे कब्रों से डर नहीं लगता, मेरे अब्बू वहीं रहते हैं। ज़िंदगी में ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। मैं अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा अटैच थी बिकॉज़ उनसे बातें करना, उनसे घंटों घंटों मैं बातें करती थी। जब मैं यूके में थी, मैं उनसे फ़ोन पे बातें करना, वीडियो कॉल पे बातें करना। लिटरली हम लोग लाइक लास्ट जो ईयर था उनकी डेथ से पहले, उस वक़्त हम लिटरली फ़ोन पे, मतलब मैं घर से निकलती थी, वो मुझे जगाते थे ऑफ़िस के लिए, उसके बाद मैं घर से निकलते हुए टिल द टाइम मैं ऑफ़िस पहुंचती थी, मेरी ट्रेन कब अंडरग्राउंड जाती है, कब ओवरग्राउंड आती है, उनको हर चीज़ पता होती थी। और ऑफ़िस के डेस्क तक मुझे वो पहुंचा के फिर फ़ोन बंद होता था, फिर ब्रेक में मैं उनसे बात करती थी, फिर शाम में दोबारा से हमारी इस तरह कॉल स्टार्ट हो के मैं वापस घर तक पहुंचते पहुंचते उनसे बातें करती होती थी। सो आई रियली मिस ऑल ऑफ दैट। इतनी बातें हम करते थे कि बीच में कभी अम्मी आएंगी, उनसे बात कर रही होंगी, आप अभी तक आशी से बात कर रहे हैं, आप अभी तक उस लगे, पता नहीं क्या बातें हैं बाप बेटी की जो ख़त्म ही नहीं होती। सो इतना ऐसा टाइम था कि लाइक मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे उस एक साल में, मतलब इतना मैंने उनसे बातें की हैं। इवन जब मैं वापस भी जाने वाली थी फॉर गुड यूके से, सो लिटरली उनको पता था मेरे आने में 2 दिन रह गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी वही रूटीन थी और मैं उनसे फ़ोन पे बात करती हुई, तो मैं कहती मैं 2 दिन में आ तो जाऊंगी, आप फिर मैं आपके पास बैठ के आपसे ढेरों बातें करूंगी। नहीं तो मैं कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, अभी हम बात कर रहे हैं ना, आप अब बात करें, आप कोई काम कर रही हैं तो और बता दें। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं आपसे बात करूँगी। सो मेरे
واپس جانے کے 13 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کو، آمین ثم آمین. لیکن وہ ٹائم بہت ہارڈ تھا، بکاز میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں واپس جاؤں گی. میں جس کے لیے جا رہی ہوں واپس، میں ان کو ہی کھو دوں گی. بکاز میں ان سے اتنی باتیں کرتی ہوتی تھی اور مجھے اتنی عادت تھی ان سے بات کرنے کی، ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کرنے کی. انہوں نے جو زندگی میں میرے لیے کر دیا نا، اس کا میں صلہ ساری زندگی نہیں اتار سکتی. بکاز جو آج میں آپ کو انڈیپینڈنٹ نظر آتی ہوں، جو میں یہ ساری چیزیں مینیج کر پا رہی ہوں، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ جو کانفیڈنس اور جو کانفیڈنس انہوں نے مجھ میں رکھا ہے نا، کہ میں میرے لیے جو انہوں نے سب کچھ کیا اور مجھے جو کانفیڈنس دیا ہے زندگی میں، وہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا. شاید میں ورسٹ لائف گزار رہی ہوتی اپنی زندگی کی، لیکن الحمدللہ کہ میں ان کی بیٹی تھی اور انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ان جیسا والد دے. آمین ثم آمین. خیر جی، بہت ہارڈ ڈے تھا آج میرے لیے. 2 میں بزی تھی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. لیکن لائف وداؤٹ ہم از نتھنگ. ویسے تو ابھی I'm just in my starting phase, but I still want کہ جو والد مجھے سن رہے ہیں، جو پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں، ان سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گی کہ پلیز خدا را اپنی بیٹیوں کو اہمیت دیں، ان کو کانفیڈنس دیں، ان کو بھی اپنے بیٹوں کی طرح جو ہے نا پرائرٹی دیں اپنی لائف میں. بیکاز زندگی میں بیٹیاں وہ کر کے دکھا سکتی ہیں جو آپ کے بیٹے شاید سوچیں بھی نہ. سو ضرور اپنی بیٹیوں کو پرائرٹی دیں. زمانہ بہت چینج ہو گیا ہے. سو لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہ رکھیں. ہمارے دین نے بھی یہی سکھایا ہمیں کہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں. سو ڈیفینیٹلی جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں، ان کو کانفیڈنس دیں، ان کو زمانے میں چلنا سکھائیں. کیونکہ جب آپ بیٹی کی تربیت کرتے ہیں نا تو وہ آگے ایک نسل کو چلاتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے. سو بیٹی کی اپنی تربیت بہت میٹر کرتی ہے تاکہ اس کی اگلی نسل بھی اچھی تربیت والی ہو. سو ڈیفینیٹلی ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. پیسہ دولت یہ ساری چیزیں ان کے کسی کام کی نہیں ہیں، لیکن جو تعلیم، جو شعور ان کو دیں گے نا وہ ان کے کام آئے گا. سو ڈیفینیٹلی ان چیزوں پہ غور کریں، ان کو ہر چیز میں پرائرٹی دیں. مجھے اپنی ایک فرینڈ کی بہت بات اچھی لگی کہ اس کی بیٹی بڑی ہے، اس کا بیٹا چھوٹا ہے. سو اس نے یہ چیز سوچی کہ ہمیں اپنی بیٹی کو پرائرٹی دینی چاہیے، اس کی خواہشات کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کی خواہشات کو پورا کرنا چاہیے. کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ شادی ہونی ہے، انہوں نے سپریٹ ہو جانا ہے، اپنے گھر چلے جانا ہے. سو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا یا نصیب یا قسمت. آبویسلی بیٹیاں پھر ایک مہمان بن کے آپ کے گھر پہ واپس آتی ہیں، لیکن آج ان کو پرائرٹی دیں گے، ان کو وہ کانفیڈنس دیں گے تو کل وہ ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج وہ آپ سے ڈریں گے نا تو پھر کل وہ آپ کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کریں گے. سو ڈیفینیٹلی اپنی بیٹیوں کو پرائرٹی دیں، ان کو اہمیت دیں، ان کو یہ بتائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہیں، نہ کہ یہ کہ ایسا لگے ان کو کہ جی وہ اپنے پیرنٹس پہ بوجھ ہیں. خیر جی، یہ تھا ہمارا آج کا میسیج. امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور ایک بار پھر میرے ابو کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور جن کے بھی والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کر سکیں. سو اگر وہ زندہ ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا خیال رکھیں، ان کی دعائیں لیں، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں اگر ساتھ ہونا تو انسان فرش سے عرش تک پہنچ جاتا ہے. خیر جی، ہم آ گئے ہیں اپنے اسپیشل پرسنس کو لینے. سو یہ ہم آپ کو بتائیں گے کل کے ولاگ میں کہ کون آیا ہے، کون اسپیشل پرسن ہے.
ابھی آپ ہمیں اجازت دیں، امید ہے آپ خوش رہیں گے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے، مجھے میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اور اپنے پیرنٹس سے ضرور محبت کریں، ان کا خیال رکھیں، اگر وہ ہیں نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے کچھ کریں جو ان کو ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے۔ آمین ثم آمین۔